لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى آل بیت النبوة ومعدن الرسالة اما بعد فقط قال امام جعفر الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من بکا علی الحسین او یبکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنہ صلوات دیجئے حضرات مومنین بزرگان برادران یہ بات بتاتے ہوئے چلے کہ ایک بندے مومن کے سال ثواب کی مجلس سے ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو ان کی آواز کا لبیک کہتے ہوئے اپنے وطن عزیز کا انتخاب کیا کہ یہ عمل اور یہ ثواب عظیم ہمیں بھی حاصل ہو اور جس مقصد سے مجلس برپا ہو رہی ہے انہیں بھی حاصل ہو۔ لہذا گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ 3 مرتبہ صلوات اول و آخر، 1 سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب انور حسین ابن غلام علی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چادہ معصومین علیہ السلام، ان سورہ فاتحہ کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور جناب انور حسین ابن غلام علی کی روح کو پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل جل کر عظمت آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعزائے محترم سامعین کرام، برادران بزرگان، موالیان حضرت امیر کائنات، عزاداران حضرت شبیر علیہ السلام، اسی عنوان سے ابھی دو دن قبل، 2 روز قبل آپ کی خدمت میں
گفتگو کرنے کا اور بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور پھر سے توفیق الہی شامل حال ہوئی کہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان اور اپنے بزرگوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سال واقعاً اللہ مہربان ہے کہ وہ جا کے واپس بلوا لے رہا ہے کہ چلو لو چلو لو۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ 2009 میں اپنی سرزمین کا محرم نصیب ہوا تھا اور 2020 میں نصیب ہو رہا ہے، اور آپ حضرات کی دعائیں اکثر یہ بھی بات آتی ہیں کہ مولانا اپنا قرب و جوار چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، تو اس میں ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے چھوڑ کے جانے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب لڑکھڑاتی زبان سے، حالانکہ اب بھی زبان میں لکنت ہے، تھوڑا سا علم ہے، لیکن جب لڑکھڑاتی زبان سے خطابت ہوتی تھی اپنے بزرگوں کے درمیان، جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے درجات میں اضافہ کرے، اور جن کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے ان کے تمام تر گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کی رونق، ہمارے گاؤں کی شان، جو بزرگان ہوا کرتے تھے اب وہ نہیں ہیں، اب گنے چنے بزرگان بچے ہوئے ہیں، تو یہ جو کہا گیا کہ صاحب چلے جاتے ہیں، اس میں بھی فلسفہ یہ ہے کہ ہر مجلس کے بعد تڑپ کر مومنین دعائیں دیتے تھے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ لیجیے صاحب، ترقی اس صورت میں ملی کہ عزیز وطن چھوٹ گیا اور آنا کم نصیب ہوا۔ بہرحال تو یہ شرف الہی ہے، یہ شرف امام حسین علیہ السلام ہے، اور صرف یہ شرف خطیب کے ساتھ نہیں ہے، یہ شرف صرف خطیب کے ساتھ نہیں ہے، مجلس پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، سوسخانی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، نواخوانی کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ فرش عزا پر ہر بیٹھنے والے کے ساتھ یہ لطف اور یہ کرم اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے امام عالی مقام کی حدیث موجود ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان نہ اپنی مرضی سے ممبر پر بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق فرش عزا پر بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق ماتم کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک سلیکشن ہے اور یہ ایک انتخاب ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہو رہا ہے۔ غور فرمائیے گا، تو یہ پروف کہاں سے ملے گا، یہ دلیل کہاں سے ملے گی؟ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، اور یہ حدیث وسائل الشیعہ کتاب، معتبر کتاب میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وتوفیق زیارت قبرہ۔ اور جب اللہ کسی سے محبت دکھانا چاہتا ہے، اور جب اللہ کسی سے عشق کرنا چاہتا ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کے کاسے مناجات میں خیرات ڈالنا چاہتا ہے، اور جب اللہ کسی نیاز مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور ہمارا تو امام اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے، امام حسین سے محبت کرنا ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کریں، یہ تو انتخاب الہی ہے۔ آپ کہیں گے اور دلیل کیا ہے؟ تو میں خدمت میں آپ عرض کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام، حضرت امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صل علی مولا مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو لوگ گئے زیارت کرنے کے لیے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے دقۃ القضاء، جہاں مولا جس مقام پر بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اذان عالیہ میں آپ کے ہیں، تو جہاں پر فیصلے سنایا کرتے تھے، مولا کائنات امیر کائنات جناب امیر مولا غدیر اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ غور کریے گا، دیکھیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تک اس کشتی نجات تک پہنچنا
اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب الہی میں ہمارا شمار ہو چکا ہے اور فہرست الہیہ میں ہمارا شمار ہو چکا ہے۔ امام دقۃ القضا میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب، میں مقروض بہت ہوں، مجھ پر قرضہ بہت ہے، اگر آپ میرا قرضہ ادا کر دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور میں آپ کا چاہنے والا بن جاؤں گا۔ امام نے کہا خاموش، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تو ہاتھ پر بیعت کرے اور تو ہمارا چاہنے والا ہو جائے۔ ہاں رہی بات قرض کی ادائیگی کی تو ٹھیک ہے، ہم تیرا چونکہ تو ہمارے دروازے پہ آیا ہے ہم تیرا قرض ادا کر دیں گے، لہذا تجھے ہمارے چاہنے والوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور جب قرض ادا ہی کر رہے ہیں تو شامل کر لیجئے۔ امام نے فرمایا نہیں، تو شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضور شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام نے فرمایا سن، اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کی فہرست روز ازل کائنات کی خلقت سے پہلے ہی طے کر دی۔ اللہ ہمارے چاہنے والوں کی فہرست اللہ نے کائنات کی خلقت سے پہلے بنا دی، اور سن اس فہرست میں تیرا نام ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرش ازا، یہ کشتی نجات، جتنے بھی لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں یہ انتخاب پروردگار ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ انتخاب پروردگار ہے، یہ مرثیہ خوانی، یہ نوحہ خوانی، یہ خطابت اور یہ امام علی مقام کے غم میں رونا اور کشتی نجات پر بیٹھنا، یہ انتخاب پروردگار ہے۔ کیا فرمایا امام نے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اڈیل دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ سلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیں مرتبہ عزادار کیا ہے، مولا کی قسم، ہاں عظمت عزادار کیا ہے اور مقام عزادار کیا ہے، وہ یہاں پر آتا نہیں ہے، لایا جاتا ہے۔ صاحب دیکھیے، آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، کائنات میں چاروں سمت اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے سرد آہ نہ اٹھ رہی ہو، جہاں سے لوگ اپنی پریشانیوں کا بیان نہ کر رہے ہوں، جہاں پر لوگ مصیبت زدہ نہ ہو۔ زمانے نے سب کو گھیر رکھا ہے، مصیبتوں نے سب کو گھیر رکھا ہے، ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک انسان تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہر ایک انسان آہو بکا کر رہا ہے، ہر ایک انسان اپنی فریاد اللہ اور اہل بیت کو سنا رہا ہے۔ لیکن میں غور طلب بات ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اس مصیبت زدہ دنیا میں، ان تکلیف بھری دنیا میں، تکلیفوں سے بھری ہوئی دنیا میں، مصیبتوں سے بھری ہوئی دنیا میں انسان کو نجات چاہیے، انسان کو سکون چاہیے، انسان کو آرام چاہیے۔ اور میں نے کل کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارا تعلق خوشی منانے والوں میں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق غم منانے والوں میں سے ہے۔ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں، ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ امام حسین کے غم میں غمگین ہو جائیں، ان کے غم میں آنسو بہائیں۔ لہذا ہماری قوم اور یہ افراد جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جتنے لوگ آئیں گے، یہ منفرد ہیں افراد، یہ اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنی عظمت سمجھیں کہ آپ کی نگاہ، آپ کی عظمت، آپ کا مقام نگاہ خدا میں کیا ہے، نگاہ معصومین میں کیا ہے۔ غور فرمائیے گا تو صاحب اس مصیبت بھری دنیا میں انسان کو سکون چاہیے، تکلیفوں بھری کائنات میں انسان کو سکون چاہیے۔ تو انصاف سے بتائیے کہ جب انسان سماج کی تکلیفوں سے پریشان ہو جائے تو جائے کہاں؟ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو جائے تو جائے کہاں؟ ہر انسان جو پریشان ہے وہ سکون ڈھونڈ رہا ہے، وہ آرام ڈھونڈ رہا ہے۔ تو عجب نہیں آواز آئے پروردگار کی جانب سے اور معصومین کی جانب سے، جب ساری دنیا مل کر تمہیں پریشان کرنے لگے، جب ساری دنیا مل کر تمہیں تکلیفوں کے دلدل میں گھسیٹنے لگے، تو ہم نے ایک راستہ کھولا ہے، فرش ازا کا۔ اللہ اکبر۔ تو بھیا کوئی تو ایسا آستانہ، کوئی تو ایسی بارگاہ ہونی چاہیے جہاں انسان، دنیا کا ستایا ہوا انسان آ جائے تو اسے سکون میسر ہو۔ تو سوائے فرش ازا کے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر انسان دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا پا جائے۔ انصاف سے بتائیے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے، گھر کی یاد آئے گی آپ کو، کاروبار کی یاد آئے گی آپ کو،
دنیا کی مصیبتوں کی یاد آئے گی آپ کو؟ دنیا کے تمام تر غم جس عظیم نعمت سے مٹ جاتے ہیں اسے غم حسین کہتے ہیں۔ اس سلمان بھیجے محمد والے محمد۔ غور فرمایا، دنیا کے تمام تر غم جسے جو مٹا دے اس عظیم نعمت کا نام غم حسین ہے۔ فرش عزا پر آ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے، فرش عزا پر آ کر انسان آرام محسوس کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، چاہے وہ شریعت ہو چاہے وہ سماج، دنیا ہو یا دین، آپ کسی بھی عمل کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آپ کسی عمل کی ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ اس عمل میں گناہ نہ ہوگا، اس عمل میں اختلاف نہ ہوگا۔ غور فرمائیے، اس عمل میں فساد نہ ہوگا، اس عمل میں اختلاف نہ ہوگا، اس عمل میں گناہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی عمل کی آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ لیکن واحد عبادت ہے فرش عزا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا موضوع ہی یہی ہے، فرش عزا اور تہذیب آل محمد۔ انشاءاللہ مجھے اسی دو جملے میں بولنا ہے، فرش عزا اور تہذیب آل محمد۔ ذرا سے ہٹ کر بیان ہے، انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے تو ایک لطف آئے گا، اور یہ بات میرے وطن کے تمام بھائیوں تک پہنچ جائے گی اور نوجوان بھائیوں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ پیغام اگر پہنچ گیا تو مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، کہاں بات چل رہی تھی؟ کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ فرش عزا۔ میرا موضوع یہ ہے فرش عزا تہذیب آل محمد، دو چیزیں ہیں۔ اور فرش عزا تہذیب آل محمد فرش عزا سے جدا نہیں ہے، تہذیب آل محمد کے مرکز کا نام ہے فرش عزا۔ اللہ اللہ، صلوات بھیجے محمد والے۔ تو صاحب دنیاوی غموں سے کہ چھٹکارا چاہیے آپ کسی، تو فرش عزا پر آ جائیے، دنیاوی غموں سے چھٹکارا مل جائے گا، سکون محسوس کریں گے آپ، آرام محسوس کریں گے آپ۔ غور فرمائیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس مقام پر آرام رکھا ہے جہاں آل محمد ہوتے ہیں۔ غور فرما رہے آپ، مقام آرام اور سکون اس مقام پر رکھا جہاں آل محمد ہے۔ تو جہاں فرش عزا بچتی ہے وہاں آل محمد تشریف لاتے ہیں، اور جہاں آل محمد آ جائیں وہاں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، آپ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گلوں پر خنجر نہیں ہے، آپ کے سینے پر تیر نہیں سازی جا رہی ہے، آپ کے لیے نیزہ نہیں ہے، آپ کے لیے تلوار نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، جہاں آل محمد سکون وہیں پا، جہاں آل محمد آرام وہیں پا۔ بھئیہ آپ آرام سے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک مقام وہ بھی دیکھا جہاں تیر بھی تھا، نیزے بھی تھے، تلوار بھی تھے، لیکن آل محمد موجود تھے، لہذا تیر کی موجودگی میں بے چینی نہ آ سکی۔ کربلا، اللہ اکبر، کربلا میں ہم نے دیکھا جہاں تیر بھی ہے، خنجر بھی ہے، نیزہ بھی ہے، اصحاب حسینی کو نہ تیر خوف زدہ کر سکے، نہ تلوار مصیبت زدہ کر سکی، اور نہ ہی نیزے پریشان کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو یقین تھا جہاں حسین ہے آرام وہی ہے، جہاں حسین ہے سکون وہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں بھئیہ، میں اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ بھئیہ ابھی تو موضوع کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے، مجھے 2 منٹ اور چاہیے تاکہ میں موضوع کا آغاز کر دوں، اور آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور مجلس اپنے لیمٹ میں ہوگی، اختصار میں ہوگی، لیکن پیغام غور فرمائیے گا، مسکرائیے آپ، لیکن آپ پیغام میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصی طور پر توجہ کروں گا، جو اس مجلس کی برکت ہے، جو اس مجلس کا فیض ہے، وہ آپ تک انشاءاللہ بھائیوں تک پہنچے گا۔ تو غور فرمانا، چین و سکون وہی ہے جہاں آل محمد ہے، چین و سکون وہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو یہاں پوری دنیا ایک رواج جو بن گیا ہے کہ سوز خانی شروع ہو جائے تب پہنچیں گے، فضائل آگے ہو جائے تب پہنچیں گے، مسائب ہو جائے تب پہنچیں گے، تبرک جب تقسیم ہوگا تب پہنچیں گے۔ اور ہمارا ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں آل محمد وہاں سکون، نہیں اس سے بڑھ کے جملہ کہوں گا، حضرت قمبر نے جناب فضہ سے تکلم کر لیا، بہن فضہ پتا ہے کہ میرا جنت میں مقام کیا ہوگا؟
کہا بتاؤ، یہ محل، وہ محل، یہ علاقہ، وہ علاقہ، سب رسول نے الاٹ کر دیا، سب مولا علی نے مجھے دے دیا۔ جناب فضہ مسکرا کر فرمانے لگی کہ قمبر، تمہیں اللہ کے نبی نے یہ محل اور یہ جاگیر ایسے سب دے دی، کہاں دے دی؟ کہا فضہ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں کیا ملے گا؟ تو جناب فضہ نے کہا قمبر، جنت کی فکر وہ کرتا ہے جو جنت میں رہتا نہ ہو۔ اللہ اکبر، جنت کی فکر وہ کرے صاحب جو جنت میں رہتا نہ ہو۔ تو جناب فضہ کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، ارے جس کا نام جنت کے ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہو، جس کے نام جنت کا بینامہ، آپ نے سنا اس سے پہلے، جس کے نام جنت کا بینامہ ہوا ہو، اس خاتون کا نام فضہ، جس نے 40 سال صرف قرآن کی زبان بولی ہو، اس خاتون کا نام فضہ۔ فضہ نے اپنے اس ایک فکرے سے سمجھا دیا، جنت کسی اور مقام کو نہیں کہا جاتا، جہاں آل محمد بیٹھ جائیں جنت اسی مقام کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مل کے یا علی، بہت عمر بھئیہ جنت وہی ہے جہاں آل محمد بیٹھ جائیں، اور فرمایا آپ نے۔ تو صاحب تو یہ پھر اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، دو عقیدہ، جہاں آل محمد وہی سکون، اور جہاں آل محمد جنت وہی، تو بھی یہ جنت کی خواہش رکھنے والے اتنی دیر میں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آج تو شب جمعہ ہے، کچھ لوگ کربلا میں بیزی تھے، ان کے لیے نہیں کہہ رہا، جو لوگ نہیں بیزی تھے، یہ جنت کی خواہش رکھنے والے اتنی دیر میں، میری مجلس میں نہیں، آپ کی مجلس میں، یہ میری اور آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو مولا حسین کی ہے۔ اور ہمارا، اور فرمائیے میں ایک راز دینا چاہتا ہوں مولا کی قسم، اگر وہ راز آپ کے دلوں میں تک پہنچ گیا، آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا تو مجھے بہت دیر تک۔ امام امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہی انسان کبھی کبھی اپنے کردار کی بنیاد پر فرشتوں سے افضل، اور کبھی کبھی اپنے کردار کی بنیاد پر جانوروں سے بدتر۔ تو مولا کب سوال کیا کہ مولا کب انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کب انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے؟ امام نے مسکرا کر فرمایا، سن، جو دو بھائیوں میں صلح کرائے وہ فرشتوں سے افضل، جو اختلاف پھیلائے وہ جانور سے بدتر۔ میں نے فکر کیا تو اللہ فرمایا صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، لہذا جو اختلاف پھیلائے وہ جانوروں سے بدتر، اور جو اتحاد کا میسج دے اور جو صلح کرائے وہ فرشتوں سے افضل۔ سنیے، اچھا یہ اتحاد اختلاف ہو کیوں رہا ہے، یہ راز سن لیجئے اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ دیکھیں فرش اعلیٰ یہ ہے تہذیب آل محمد کا مرکز۔ امام حسین کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے چلیے شہزادی پوچھتے ہیں، شہزادی آپ نے فرش اعلیٰ کیوں بچھایا، آپ کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے کائنات میں دو فرش بچھے، میری طرف دیکھیے گا، کائنات میں دو فرش بچھے ہیں، ایک فرش مدینے میں بچھا، مکے میں، اور ایک فرش شام میں بچھا۔ غور فرما رہے، جو مکے میں بچھا اس بچھانے والے کا نام ہے شیخ بطحہ حضرت عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام، عظمت آل محمد، اب حضرت ابو طالب پر صلوات بھیجیے محمد اور جو شام میں بچھا اس بچھانے والے کا نام کیا ہے؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک دادا نے فرش بچھایا اور ایک پوتی نے۔ دادا کے بچھانے کا مقصد کیا تھا اور پوتی کے بچھانے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی دادا نے پہلا فرش اس لیے بچھایا تاکہ کوئی کافر نہ رہے، پوتی نے اس لیے بچھایا تاکہ کوئی منافق نہ رہے۔ ہائے کیا سن رہے ہیں آپ؟ مل کے لگائیے گا۔ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی سماعتوں کو بیدار رکھیں، توفیق میں اضافہ۔ دادا نے اس لیے بچھایا کہ کوئی کافر نہ رہنے پائے،
پوتی نے اس لیے بچھایا کوئی منافق نہ رہنے پائے۔ تو شہزادی آپ نے کیوں بچھایا؟ کہا نفاق کو دور کرنے کے لیے، غلاظتوں سے دور کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے عزاداروں کو تمام تر گناہوں سے دور کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے عزاداروں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے۔ شہزادی کا مقصد کیا ہے؟ ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ اس لیے بچھایا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ تو بھیا 1400 سال سے فرش عزا بچھ رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ رہے ہیں۔ شہزادی نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، 1400 سال ہو گئے، آئے فرش عزا پہ بیٹھے اور چلے گئے، مقصد پورا ہوا۔ شہزادی نے بنیاد اس لیے ڈالی تاکہ نفاق نہ رہے، منافقت نہ رہے، لڑائی نہ رہے، جھگڑا نہ رہے، اختلاف نہ رہے، فتنہ نہ رہے، فساد نہ رہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور ہماری تہذیب فرش عزا سے اٹھ کر عزاداروں میں آ جائے، اس لیے تو بچھائی۔ 1400 سال سے ہم بچھا رہے ہیں۔ مقصد عزاداری کیا ہے؟ غور فرمائیے۔ مقصد پورا ہوا صاحب؟ نہیں۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مقصد پورا ہوا؟ مولوی بھی نہیں کر سکتا، نہیں، مجھ جیسا حق طالب علم بھی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں۔ مقصد پورا ہوا؟ نہیں۔ کہیں صاحب مقصد کیوں نہیں پورا؟ آپ دیکھیں صاحب، ابھی مجلس سے پہلے میرے بھائی مظفر نگر سے تشریف لائے سید نصیر زیدی صاحب، ان سے بات یہ ہو رہی، مقصد پورا ہوا؟ نہیں۔ اور یہ پیغام امارت پروڈکشن کی جانب سے بہت دور تک جائے گا انشاءاللہ، اور افتخار اس بات کا ہے کہ ہمارے وطن سے جائے گا، یہ پیغام ہمارے وطن سے جائے گا، افتخار اس بات کا ہے، لیکن جائے گا انشاءاللہ بہت دور تک۔ سنیے گا میرے نوجوان بھائی، صاحب ایک آدمی کو دیکھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، گالیاں خوب بکتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اسی انسان کو 40 دن کے بعد ہم نے دیکھا چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، نماز بھی پڑھنے لگا، روزہ بھی رکھنے لگا، زبان و بات پہ اللہ اللہ کرنے لگا۔ ہم نے اس کو پکڑا، بھیا ادھر آ، 40 دن پہلے تو چور تھا، 40 دن پہلے تو گالی بکتا تھا صاحب، 40 دن پہلے تیرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، 40 دن پہلے تو بے نمازی تھا۔ کہا کہ خاموش، 40 دن پہلے جو کچھ تھا، لیکن آج سے 40 دن پہلے، 40 دن سے ایک دن پہلے ایک حضرت آئے تھے میرے گھر، انہوں نے مجھے وعظ و نصیحت کی اور میرے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ 1442 سال بڑے ہیں، 40 سال زیادہ ہے یا 1442؟ کیا زیادہ ہے بھائی؟ 40 سال کی کوئی اوقات ہی نہیں، 1442۔ حضرت آئے تھے، سمجھایا بجھایا، اپنے ساتھ لے گئے، 40 دن اپنے ساتھ رکھا۔ 40 دن کا اثر آپ دیکھ رہے ہو، نمازی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا، گالی بھی چھوٹ گئی، داڑھی بھی آ گئی، سب آ گئی۔ اللہ کیا گھٹی پلا دیا اس نے، کیا گھٹی پلا دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں صاحب کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دور ہیں، امام شافعی نے کہا کہ نماز اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اہل بیت پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ صلوات کے بغیر، شافعی کہہ رہے ہیں، اور کہ جملہ تھا مات الشافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ علی، میں علی کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ علی بندے تھے یا خدا تھے، وہ امام شافعی، فرقہ شافعی موجود ہے آج، غور فرمائیے۔ تو کہا صاحب حضرت ملے تھے، انہوں نے سمجھایا مجھے 40 دن کی تبلیغ کا اتنا اثر، 1400 سال کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں، 40 دن میں مومن بن گیا، دنیاوی مومن بن گیا، چہرے پر اسلام آ گیا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ چہرے پر اسلام آ گیا، نمازی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا، جیسے بھی ہو گیا، لیکن ہوا 1400 سال، 42 سال ہو گئے، فرش عزا پہ بیٹھتے
تو کیا صاحب ہمارے اندر چینجنگ آئی کہ نہیں آئی؟ غور فرمائیے گا، اختلاف بڑھا، فساد بڑھا، فتنہ بڑھا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک جملے میں سنیے گا میرے نوجوان بھائی اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ جب تک، غور فرمائیے گا، جب تک ہم اپنے گھر خاندان کی تہذیب اٹھا کر فرش اعلیٰ پہ لائیں گے تب تک اختلاف ہوگا۔ کیا سنا آپ نے؟ جب تک ہمارے گھروں کی تہذیب امام بارگاہوں میں آئے گی تب تک اختلاف ہوگا، اور جس دن امام بارگاہ کی تہذیب اٹھا کر گھر لے جاؤ گے اتحاد ہو جائے گا۔ یہی ہے راز، بس اس کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہمیں اپنے گھر کی تہذیبیں فرش اعضاء پہ نہیں لانا ہے، فرش اعضاء کی تہذیب اپنے گھر لے جانا ہے۔ تو صاحب فرش اعضاء کی تہذیب جب گھروں تک جائے گی اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا، برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ میرا تین سوال، ایک سوال ہے اور تین مقصد ہے اپنے بزرگان سے، اپنے بھائیوں سے غور فرمائیے۔ امام حسین عالی مقام، دیکھیں فرش اعضاء تو ایک یونیورسٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو نکلے کیوں نکلے؟ تین مقصد ہے مولا کا، اور ان تینوں مقصد کا ہر 18 سے 20 سال، 10 سال، 15 سال، 30 سال، 40 سال تک کے لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنے انہوں نے خطیب دیکھے، جتنی مجلسیں سنی ہیں آپ نے۔ غور فرمائیے کیا ہے مقصد امام حسین؟ تین مقصد ہے صاحب۔ آپ مدینے سے کربلا تک امام کا جب سفر دیکھیں گے تو آپ کو تین مقصد دکھائی دیں گے۔ پہلا مقصد امام نے فرمایا نانا کی امت کی اصلاح، ٹھیک ہے، امت جدی کی اصلاح، نانا کی امت کی اصلاح، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرا مقصد امام حسین۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ تین مقصد ہیں امام حسین کے نکلے گئے۔ تیسرا مقصد امام حسین کا ہے تو تینوں جڑے ہوئے، لیکن تیسرا مقصد سنیے گا۔ پہلا تھا کہ نانا کی امت کی اصلاح، دوسرا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور تیسرا انسانیت کو ضلالت اور رسوائی اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر اتنی معراج پر پہنچا دیں کہ پھر میرے بعد ہزاروں یزید آئیں انسانیت میں کچھ بگاڑ نہ پائیں۔ ہائے 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 ہائے، اور فرمایا آپ نے نہیں، ایک جملہ کہوں گا، گرو نانک کا نام سب نے سنا ہے۔ دیکھو امام حسین کہاں زندہ ہے؟ امام حسین صرف یہاں زندہ نہیں ہے، ہم سوچیں گے صاحب یہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کہاں زندہ ہے؟ میں نے تیسرا مقصد بتایا نا آپ کو کہ انسانیت کو ضلالت اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر اس معراج پر حسین لے جانا چاہتے تھے کہ پھر ان کے بعد لاکھوں یزید آئیں تو انسانیت تک کچھ بگاڑ نہ سکے۔ گرو نانک کا نام سب نے سنا ہے۔ گرو نانک نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب فلک پر محرم کا چاند دیکھا کرو تو تعظیم حسین میں فرش بچھایا کرو، فرش بچھایا کرو، اور ہمارا فرش اعضاء بچھایا کرو، اور ان کی مصیبت کو یاد کر کے تھوڑا سا ماتم اور تھوڑا سا آنسو بہا لیا کرو۔ شاگردوں کا حضور ٹھیک ہے آپ ہمارے گرو ہیں، استاد ہیں، لیکن آپ سے ایک سوال یہ بتائیے کہ امام حسین ہمارے امام تو ہیں نہیں، ہمارے پیشوا تو ہیں نہیں، ہمارے قائد لیڈر تو ہیں نہیں، وہ تو مسلمانوں کے، وہ بچھائیں، وہ کریں، ہم کیوں کریں؟ خبردار، خاموش، ایک کائنات میں ایک ذات حسین
جس پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے ہمارے ہمارے، سب کے حسین، سب کے حسین۔ خاموش کہ حضور جواب چاہیے کہ ہم کیوں بنائیں، ہمارا کیا رشتہ ہے امام حسین سے؟ تو گرو نانک نے جواب نہیں دیا، ایک سوال کیا کہ سن مجھے اپنا گرو مانتا ہے؟ کہا میرے لیے جان دے سکتا ہے؟ کہا کہ جان جانے دے، کہنا مان لے۔ کیسا کہنا؟ کہ میں گرو ہو کر تجھے حکم دیتا ہوں کہ جا اپنی محرم سے شادی کر لے۔ کیا سنا آپ نے؟ اپنی محرم سے، جو بھی تیری محرم ہو، محرم سے شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے، اپنی محرم سے شادی کر لے۔ اور شاگرد کا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ محرم سے شادی کرنا گناہ ہے، شادی کر ہی نہیں سکتا میں۔ سن، جو احساس تجھے محرم سے شادی کرنے سے روکتا ہے اسی کا نام حسین۔ ہائے 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 ہائے، اسی کا نام تو حسین۔ دیکھیں صاحب، امام حسین کہاں ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ امام حسین کہاں۔ میں بتاؤں کہاں ہے؟ ایک اور ہندو رائٹر ہے منشی پریم چندر، اس نے جب کربلا کو محسوس کیا، دیکھو امام حسین کہاں ہے، کربلا کو محسوس کیا تو اس نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کربل کتھا۔ اور اس کربل کتھا نامی کتاب میں مقدمے میں کہتا ہے، غور سے سنیے گا یہ پیغام، امام حسین کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے، آدمی ہونا ضروری ہے۔ اور جب انسان، جملہ آپ کی سماعت میں کیا بات، کسی بھی دھرم مسلک فرقے کا انسان جب اپنے آپ کو ظلمت اور ضلالت اور رسوائی سے ابھرتا ہوا پائے تو اسی مقام پر چلا کر کہے سلام علی الحسین۔ یہ انسانیت کو معراج جب بھی ملے تو سمجھو کہ حسین تم سے قریب ہو گئے، جب عزتیں ملنے لگے تو سمجھو کہ حسین تم سے قریب ہو گئے، اور جب ذلتیں ملنے لگے تو سمجھو کہ امام حسین دور ہیں، ہم لاکھ کچھ بھی کرتے رہے، امام حسین دور ہیں۔ غور فرمائیے گا، اب اس کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے منشی پریم چندر، کہتا ہے یہ بھارت کا دربھاگ ہے، غور سنیے گا، یہ بھارت کا دربھاگ ہے کہ اسلام دھرم بھارت میں، ہمارے ملک میں آکرمن کاریوں دوارا پہنچا۔ یہ بھارت کا دربھاگ ہے، بدنصیبی ہے ہندوستان کی، کہتا ہے کہ مذہب اسلام بھارت میں، ہندوستان میں حملہ کرنے والوں کے ذریعے سے پہنچا۔ کیسے دیکھا اس نے؟ صاحب کبھی چنگیز آئے، اورنگزیب آئے، وہ فلاں آئے، وہ فلاں آئے، انہوں نے لوٹا، انہوں نے کھایا، یہ کیا وہ کیا، تاریخ سیاہ ہے، کوئی چھپا نہیں سکتا۔ سب نے ہندوستان پر حملہ کیا، بنام اسلام کیا ہے۔ غور فرمائیے، آج جو عالمی سطح پر یہ بات ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ یہی ہے، یہی ہے، حملہ کرتے گئے، اسلامی بادشاہ، اسلامی بادشاہ، اسلامی بادشاہ۔ یاد رکھیے گا، جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے، راشٹریہ گان لکھا ہے، اس کا نام ہے حافظ جلندری۔ اس حافظ جلندری نے، خدا اس کے ساتھ جو سلوک کرنا وہ کرے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا، 4 جلدوں میں کتاب، جس کا نام لکھا شاہنامہ اسلام۔ اور اس 4 جلد کی کتاب میں اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر آج اس کے زمانے تک جتنے بھی بادشاہ گزرے، سب کو اس نے ثابت کیا کہ یہ سب کیا ہے، قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو اس 4 جلد کی کتاب میں اس نے ثابت کیا کہ صاحبان امر کوئی اور نہیں ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت سے بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول بتا کر گئے صاحبان امر میرے گھر والے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے بتا رہے صاحبان امر بادشاہ تک نشین ہے۔ یہ بغض اہل بیت نہیں تو کیا؟ اس نے کتاب لکھی اور ہر بادشاہ کو کے سامنے لکھا اسلامی بادشاہ، اسلامی بادشاہ، اسلامی بادشاہ۔
بھیا بہت دنوں تک کتاب گھومتی رہی اور ملیح آباد سے ایک علی کا چاہنے والا اٹھا جس نے صرف 2 مصروں میں کئی سالوں کی محنت کو خاک میں ملا دیا. اٹھا ملیح آباد سے اور تھکا ہوا نہیں اٹھا، جوش میں اٹھا. تھکا ہوا نہیں اٹھا، جوش میں اٹھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام ہی جوش تھا. کیا سن رہے ہیں؟ اس کا نام ہی جوش ملیح آبادی تھا. اس نے 2 مصرے کا سن شاہنامہ اسلام کے لکھنے والے بادشاہی کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ بادشاہی کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ شاہی کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ اس 2 مصرے نے اس کی سالوں کی محنت برباد کر دی. اللہ اکبر. چلے تھے بھیا یہ فلاں بھی اسلامی ہیں، فلاں بھی اسلامی ہیں، فلاں بھی اسلامی ہیں، اور اس نے 2 مصرے اور سلوات پڑھے محمد والے محمد. غور فرما رہے آپ؟ تو بات صاحب کیا کہا؟ یہ بھارت کی بد نصیبی ہے. اچھا چلو منشی پریم چند سنی تو ہے نہیں، شیعہ تو ہے نہیں، تو فتویٰ تو لگنا چاہیے بھائی. بڑے مرد تھے ہندوستان کے مفتی، تو لگا دیتے. ابھی تو میں نے بات بھی نہیں پوری کہی لیکن بات سن لیجئے. بڑے مرد تھے ہندوستان کے مفتی، تو فتویٰ لگا دیتے کہ منشی پریم چند کو مار ڈالو. اس نے غلط بات کہی، نہیں فتویٰ نہیں لگا. فتویٰ نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب نے ایکسپٹ کر لیا، سب نے قبول کر لیا. کیا کہا؟ یہ ہندوستان کی بد نصیبی ہے. منشی پریم چندر کہہ رہا ہے. میں ہندی واقعہ بھی خدمت میں عرض کر دوں. کہتا ہے یہ بھارت کا دربھاگیہ ہے کہ اسلام دھرم بھارت میں آکرمن کاریوں دوارا پہنچا ہے. کاش کہ محمد صاحب کے آچرن اور امام حسین کی شکشا دوارا پہنچا ہوتا تو اسلام کا بھارت میں نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. کیا سنا آپ نے؟ نہیں، میں اپنے نوجوانوں کے لیے اردو میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، غور فرمائیے گا. کہتا ہے یہ بھارت کی، یہ ہندوستان کی بد نصیبی ہے کہ مذہب اسلام ہندوستان میں حملہ وروں کے ذریعے سے پہنچا. اے کاش کہ یہ مذہب اسلام اور یہ اسلام دھرم ہندوستان میں، بھارت میں اللہ کے نبی کے حسن اخلاق، حسن خلق، اللہ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے سے اور امام حسین کی تعلیمات کے ذریعے سے پہنچا ہوتا تو بھارت میں، ہندوستان میں اسلام کا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا. تو اسلام کو بھارت میں آکرمن کاریوں کا مذہب نہ کہا جاتا، تلوار بازوں کا مذہب نہ کہا جاتا. ہم کہیں گے منشی پریم چند تمہیں یہ 2 چیزیں کہیں دکھائی دے یا نہ دے، اگر دیکھنی ہے تو مجلس امام حسین میں آؤ، یہاں اخلاق محمد بھی ملے گا، یہاں حسین کی تعلیم بھی ملے گی. آپ دیکھو ملے گی. حیدری صاحب یہی ہو لیجئے. بات ختم. میرے پاس 5 منٹ ہے، صرف 5 منٹ، only 5 منٹ. بات ختم. تو پہلی چیز کیا تھی؟ امت کی اصلاح. سوال اپنے بھائیوں سے اصلاح ہو گئی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، نیکی کی طرف دعوت دینا ہو گیا؟ انسانیت معراج پر پہنچ گئی؟ ہے کسی میں دم جو کہہ دے امام حسین کامیاب نہیں گئے؟ امام حسین 10 محرم سن 61 ہجری کو کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہوئے؟ ایسے کامیاب ہوئے جیسے مسجد کوفہ میں ایک آواز گونجی تھی، فزت برب الکعبہ، فزت برب. علی کامیاب جا رہا ہے، علی کامیاب. تو علی کے بیٹے حسین، مولا حسین، جیسے ہی شمر نے خنجر مارا حسین کامیاب، اپنے امتحان میں کامیاب. تو بھی یہ 3 چیزیں چھوڑی کس کے لیے ہیں مولا نے؟ میری طرف دیکھیے گا. اور مولا کے لیے اس پیغام کو میں نے کہا نا میرے پاس 5 منٹ بچے ہوئے ہیں تو 5 منٹ تو قاعدے سے سن لو آپ اور پوری توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیے گا. تو امام تو کامیاب ہے، امام کی قربانی کامیاب ہے. اور ہم کون ہوتے سند دینے والے؟ اللہ نے دے دیا سند قرآن میں. حسین بس اب واپس آ جاؤ، تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا اور گزارش کر رہا ہے اللہ ہم تو راضی ہو چکے ہیں تمہارے کارنامے، تم بھی راضی ہو جاؤ. تو
تو جب جس کے عمل پر قرآن دلیل بن جائے اس کے عمل کے لیے سند کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. تو یہ تین چیز مولا نے ہمارے لیے چھوڑی تھی، ہمارے لیے امتحان چھوڑا تھا. ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امت کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا صاحب اصلاح ہو چکی ہے. ہم نے کہا اصلاح کیسے ہو چکی بھائی؟ اگر اصلاح ہے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اگر اصلاح ہے تو غیبتیں نہیں ہونی چاہیے، اگر اصلاح ہے تو پھر اذان کے وقت بے نمازی دکھائی نہیں دینا چاہیے، اگر اصلاح ہو گئی ہے تو ماہ رمضان میں کھلم کھلا کھانے والے کیوں پھر رہے بھائی؟ اگر اصلاح ہو چکی ہے تو اختلاف کیوں ہے بھائی؟ تو کہا صاحب مقصد امام حسین تو یہ تھا کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. امام حسین نے اپنا کلام پہنچا دیا، رہتی دنیا تک پیغام حسینی اس کائنات کے سامنے رہے گا. اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہوا تو بس اتنا دیکھ لے گا کہ فرش ازا سے تہذیب کتنی اس کے گھر میں گئی. بھیا موضوع تو یہی تھا، جتنی تہذیب فرش ازا گھر میں گئی اتنا ہم کامیاب ہوئے. تو یاد رکھیے گا، لیجئے میں نے سمیٹ دیا بات اور ختم کر دی. ہم جب اپنے گھر کی تہذیب اٹھا کر آل محمد کے گھر لانا چاہیں گے تب اختلاف ہوگا، برائی ہوگی، نوچا گھسوٹی ہوگی، اختلاف ہوگا. اور جس دن ہم نے یہ طے کر لیا گھر کی تہذیب گھر ہی میں رہنے دو، آل محمد کی تہذیب گھر میں لے جاؤ، اس دن اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، اس دن یہ چھینی ہوئیاں ختم ہو جائیں گی. لہذا یہ جو تناؤ پھیلا ہوا ہے کریے میں یہ وہ گزارش، سب سے گزارش ہے ادھر کے بھی افراد ادھر کے افراد، یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے اور ادھر والے ادھر بلوا دیں، ادھر والے ادھر بلوا دیں، مل کر عزاداری ملا. عزاداری اتحاد کا نام ہے، اختلاف کا نام نہیں ہے. اگر اختلاف بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب مقصد حسین سے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اگر اتحاد بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب مقصد حسین سے قریب ہے. اور یہ بھی مقصد حسین میں ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی تو مقصد حسین ہے. بات تمام ہو گئی. کتنا قریب ہے میرا مولا، کتنا رحیم و شفیق ہے میرا مولا. تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر کا جنازہ اٹھا چکے پھر بھی فرماتے تھے حسین اب بھی موقع ہے، توبہ کرو. مولا کیسا موقع؟ 18 سال کا بیٹا شہید ہو گیا مولا، اور آپ موقع دے رہے ہیں کہ ابھی میں معاف کر دوں گا. کہا یہی تو میرا مقصد ہے، یہی تو میرا مقصد ہے. آخر وقت تک جب شمر امام حسین کے قریب تھا اور سوکھی میں گردن پا زور زور سے خنجر مار رہا تھا، تب بھی امام فرماتے تھے اب بھی موقع ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. یہ فرش ازا پہ بیٹھے ہوئے عزادار خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں. تم آئے نہیں ہو، تمہیں بلایا گیا ہے. تمہاری ہماری اور آپ کی آنکھوں کا اشک اپنی مرضی سے بی بی سیدہ کی رومال میں نہیں جائے گا، سیدہ کی مرضی سے رومال سیدہ میں جائے گا. اللہ کیا مقام ہے عزادار کا. عزیزوں ہمارے یہاں پرسے کا یہ دستور ہے، ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، بھرپور ثواب پہنچے اس میں. اور ہمیں رونا اس بات کا ہے، اس لیے نہیں روتے کہ مر گیا، انتقال کر گیا.
روتے اس لیے ہیں کہ کل رونے والوں میں اس کی وجہ سے تعداد زیادہ تھی، اس کے چلے جانے سے تعداد کم ہو گئی۔ کل 100 تھے، آج 99 رہ گئے، کل 99 تھے، آج 90 ہو گئے۔ لہذا ہمارے پورے جوارے لورپور، موضع لورپور میں جتنے بھی مولا کے عزادار چلے گئے، سچے دل سے آمین کہیے گا کہ سب کو اللہ ان کے سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ امام حسین کی پسند شکستہ ماں کا کہ ان تمام افراد اور جن کے لیے مجلس ہو رہی ہے، مرحوم عمر حسین ابن غلام، ان کو بھی سب کو جوار معصومی میں جنائے عنایت فرما، سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف۔ عزاداروں، حسین تو ہاں عجیب دستور ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں غم ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو لوگ اس کے گھر جاتے ہیں پرسہ دینے، لوگ اس کے گھر جاتے ہیں پرسہ دینے، لیکن ہائے رے نبی کی بیٹی، ہائے رے حسین کی ماں، ہر گھر گھر جا کر اپنے لال کا پرسہ دے دیں گے، لاؤ میرے لال کا پرسہ مجھے دو، لاؤ میرے لال کا پرسہ مجھے دو۔ عزاداروں، آج تو 28 محرم ہو چکی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ، آل محمد کا قافلہ سرزمین کوفہ پر ہے، اور کوفہ کے ایسے زندان میں جہاں نہ چھت ہے نہ کوئی سایہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دن کی دھوپ پڑتی ہے اور رات کی اوس پڑتی ہے، اور اسی عالم میں آل محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ قافلہ کوفے سے نکلے گا شام کے لیے، تو راستے میں اللہ کے نبی کا ایک بوڑھا صحابی ملے گا جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب اس کے قریب قافلہ آل محمد پہنچا تو اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، کیا رسول اللہ ہے، کیا رسول اللہ ہے، کیا رسول اللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تو نابینا ہے، تجھے کیسے پتا چلا رسول اللہ ہے؟ کہا نہیں، جو خوشبو میں نے دور رسالت میں سنگی تھی وہی خوشبو شام میں پھیلی ہوئی ہے۔ سمجھ گیا سیدھا؟ کہتا جو خوشبو میں نے رسول کے جسم سے محسوس کی تھی وہی خوشبو آج شام میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو بتایا کہ نہیں، رسول تو نہیں آئے ہیں لیکن رسول کا گھرانہ ہے۔ امام زین العابدین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے فرزند رسول، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، حضور فرمائے میرے لائق حکم کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اچھا تو میرے نانا کا صحابی ہے؟ کہا آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو ہمارے لیے چادروں کا اہتمام کر دیں۔ کیا سننے والا تھا؟ ہمارے لیے چادروں کا اہتمام کر دیں۔ کہا کہ مولا یہ بتائیں چادر کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو چادر کی ضرورت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے نانا کے صحابی، کاش کہ اگر تیرے پاس آنکھ ہوتی تو تو دیکھتا میں اکیلا شام کے بازار میں نہیں آیا، ارے میرے ساتھ نبی زادیہ بھی آئی ہے۔ کیا سنا زاداروں؟ رونے لگا بے ساختہ رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ نبی صاحب نے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے میں چادر کے اہتمام کر جانے لگا تو امام نے فرمایا ٹھہر، جب چادر لے کر آنے لگا تو ایک چادر اضافہ لے لینا، ایک چادر کا اضافہ کر لینا، ایک چادر کا اضافہ کر لینا۔ لو وہ اللہ کے نبی کا صحابی جتنی شہزادیاں تھی، سیدانیاں تھی، بیویاں تھی، چادر ایک چادر اضافہ لے کر آیا۔
اب شبر ملعون آگے بڑھا، عمر سعد آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اللہ کے اس نابینا صحابی کے پشت پکوڑے برسانے لگے. خبردار، تیری کیسی جرت کے کیسی مجال کہ تو ہمارے رہتے ہوئے ان قیدیوں کو سامان فراہم کرتا ہے. لیکن عزیزوں قیامت ہو گئی. جب چادریں گنی گئی تو ایک چادر زیادہ نکلی نا، تو سید سجاد سے شبلی پوچھتا ہے کہ آپ نے ایک چادر اضافہ کیوں منگوائی؟ میرا مولا رونے لگا، اے شبر ملعون تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ ارے توق خاردار سے میری گردن چھلنی ہو گئی. سمجھ گیا تھا وہ چادر ایکسٹرا کیوں منگوائی تھی، اضافہ کیوں منگوائی تھی. فرماتے ہیں کہ توق خاردار سے میری گردن چھلنی ہو گئی. اب یہ خار، اب یہ کانٹے میرے گوشت میں نہیں لگتے، اب یہ کانٹے میری ہڈیوں میں چبھتے ہیں، اب یہ کانٹے میری ہڈیوں میں چبھتے ہیں. سننا لدار و مجلس تمام ہے. امام کی یہ ہڈیوں میں چبھتے تھے، اسی لیے تو میرے وقت کے امام نے کہا، میرے وقت کے امام نے سلام کا سلام اس قیدی پا، میرا سلام اس قیدی پا کہ جس کا گوشت لوہے کی زنجیریں کھا گئی. اللہ اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. کون ہے وہ قیدی، کون ہے وہ امام؟ آخری فقرہ ہے، اسی بات میں پرسہ دے لینا. فرماتے سلام میرا اس قیدی پر جس کی زنجیریں لوہے کی زنجیریں جس کا گوشت کھا گئی. اللہ اکبر. عزیزوں، اب شام کے بازار میں اہل حرم آ تو گئے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرا مولا سجاد جب تک شام کے بازار میں رہا، امام نے سر نہ اٹھایا، امام نے سر نہ اٹھایا. یہی وجہ تھی جب کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ آپ کو کربلا میں تکلیف زیادہ ہوئی کہا نہیں، کوفہ میں زیادہ ہوئی. آخری فقرہ پر مجلس تمام پرسہ دے لینا، اس کے بعد ماتمداری بھی ہو جائے گی. عزیزوں پوچھا کہ کیا سب سے زیادہ تکلیف کربلا میں ہوئی؟ فرمایا نہیں. مولا کیوں تکلیف کربلا میں زیادہ کیوں نہیں ہوئی؟ مولا آپ کا بھائی علی اکبر مارا گیا. بھائی مولا آپ کا بھائی قاسم مارا گیا. فرمایا نہیں زیادہ تکلیف نہ ہوئی. مولا آپ کا بھائی علی اصغر مارا گیا. کہ نہیں زیادہ تکلیف نہ ہوئی. پھر کہا کوفے میں، کہا کوفے میں نہیں. پھر مولا تکلیف زیادہ کہاں ہوئی؟ بس یہ نام سننا تھا کہ امام اٹھے اور سینے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر پرسہ دینا. بی بی سیدہ کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اور سینے پہ ہاتھ مارنا جیسے تمہارا امام اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا تھا. امام اٹھے، سینے پہ ہاتھ 3 مرتبہ مارا. فرمایا الشام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ امام فرماتے شام میں وہ ہوا جو کہیں نہ ہوا. ارے ماں اور بہنیں تھی، سر پر چادر نہ تھی، تماشائیوں کا مجمع، اور منادی ندا دے رہا تھا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. ارے کربلا میں سب ایک مرتبہ شہید ہوئے، لیکن سجاد ہر قدم پر شہید ہوتا رہا، ہر قدم پر موت